یونیورسٹی کا وہ دن میری زندگی کا عام سا دن لگ رہا تھا۔ میں معمول کے مطابق کلاس میں بیٹھی تھی اور پیپر حل کر رہی تھی، مگر جب وقت ختم ہونے لگا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ ابھی میرے چند سوال باقی تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میم سے 15 منٹ ایکسٹرا مانگے۔ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن میری ساری کلاس فیلو پیپر دے کر جا چکی تھی اور پورا ہال خالی ہو چکا تھا۔ اس خالی پن میں مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں جلدی جلدی سوال حل کر رہی تھی، مگر ذہن بار بار اس خیال سے لرز جاتا کہ سب جا چکے ہیں اور میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ جب میں نے آخرکار پیپر مکمل کیا تو میں نے پیپر جمع کروایا اور فوراً واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہاں سے واپس آئی تو یونیورسٹی کا پورا بلاک بالکل سنسان تھا، نہ کوئی طالبہ، نہ کوئی استاد، نہ کسی کے قدموں کی آواز، بس دور کہیں ہوا کے جھونکوں کی سرسراہٹ تھی۔ میں دروازے کی طرف بڑھی تو اچانک باہر آسمان پر بادل زور زور سے گرجنے لگے۔ اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا اور شام چند لمحوں میں رات میں بدلتی محسوس ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر انتظار کیا کہ شاید کوئی نظر آ جائے، مگر ہر طرف خاموشی تھی۔ میں یونیورسٹی کے گیٹ تک آئی اور رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا مگر نہ کوئی رکشہ آیا، نہ کوئی ٹیکسی۔ سڑک بالکل خالی تھی، جیسے سب لوگ اچانک غائب ہو گئے ہوں۔ ہوا تیز ہو چکی تھی اور بادلوں کی گرج سے میرا جسم لرز رہا تھا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ گھر کی طرف پیدل ہی چل پڑوں۔ میں آہستہ آہستہ سنسان سڑک پر چلنے لگی۔ میرے قدموں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور ہر موڑ پر دل ڈر کے مارے رک سا جاتا تھا۔ راستہ جتنا آگے بڑھتا جاتا اتنا ہی ویران ہوتا جاتا۔ دکانیں بند تھی، گھروں کے دروازے بند تھے، نہ کہیں روشنی، نہ کہیں زندگی کی کوئی علامت۔ اندھیرا میرے ارد گرد پھیل رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی اجنبی دنیا میں داخل ہو رہی ہوں۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ کاش میں نے اکیلے نکلنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، کاش میں کسی کا انتظار کر لیتی، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگی اور ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میرا دل ہر لمحہ تیز دھڑک رہا تھا اور ذہن میں انجانے خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کہیں کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا، مگر سڑک خالی تھی اور خاموشی مزید خوفناک ہو چکی تھی۔ کچھ دور جا کر راستہ اور زیادہ سنسان ہو گیا۔ درختوں کے سائے سڑک پر پھیل گئے تھے اور وہ سائے مجھے ہر لمحہ کسی وجود کا گمان دلاتے تھے۔ میرا جسم بے اختیار کانپ رہا تھا، سانس تیز ہو چکی تھی اور دل میں ایک انجانا خوف گھر کر چکا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب میرا وہم ہے، میں جلد ہی گھر پہنچ جاؤں گی، مگر ہر گزرتا قدم مجھے اس احساس سے دور لے جا رہا تھا۔ اچانک آسمان پر بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں نے دیکھا کہ سڑک بہت لمبی اور بالکل خالی ہے۔ کوئی گاڑی، کوئی انسان، کوئی آواز نہیں، بس اندھیرا اور خاموشی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اترنے لگا، جیسے کوئی اندیکھی مصیبت میرے قریب آ رہی ہو۔ میں نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا اور قدم تیز کر دیے، مگر دل میں خوف اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ہر سانس میرے لیے باری ہو رہی تھی۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، جیسے کوئی ہے جو نظر نہیں آ رہا مگر موجود ضرور ہے۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا، مگر دل کا خوف کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا اور سڑک جیسے مجھے کسی انجانے انجام کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس لمحے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ راستہ مجھے صرف گھر نہیں بلکہ میری پوری زندگی کے سب سے بڑے موڑ کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں تیز قدموں سے چل رہی تھی مگر میرا دل قدموں سے کہیں زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ سڑک مزید سنسان ہو چکی تھی اور اندھیرا اس قدر گہرا ہو رہا تھا کہ چند قدم آگے بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے درختوں کو ہلا رہے تھے اور ان کے سائے میرے سامنے یوں حرکت کر رہے تھے جیسے کوئی خاموشی سے میرا پیچھا کر رہا ہو۔
میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، مگر دل کا خوف کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ اچانک کچھ دور سڑک کے کنارے مجھے 3 سائے نظر آئے۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی عام لوگ ہوں، مگر جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گئی وہ سائے واضح ہوتے گئے اور مجھے 3 لڑکے نظر آئے جو سڑک کے کنارے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرے قدم خود بخود سست ہو گئے اور دل نے زور سے ایک دھڑکا لیا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور ان کے قریب سے گزرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں ان کے برابر پہنچی ان میں سے ایک کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی نظریں مجھے سر سے پاؤں تک یوں گھورنے لگی جیسے میں کوئی چیز ہوں۔ اسی لمحے باقی دونوں نے بھی میری طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا اور میرے قدم لرزنے لگے۔ میں نے رفتار تیز کر دی اور آگے بڑھنے لگی، مگر چند ہی لمحوں بعد مجھے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تینوں میرے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کی رفتار آہستہ تھی مگر ان کے قدموں میں ایک عجیب سی ضد تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر فاصلے کو کم کر رہے ہوں۔ میرا دل پوری طرح کانپنے لگا اور سانسیں بے قابو ہونے لگی۔ میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور قدم تیز کر دیے، مگر ان کے قدم بھی تیز ہو گئے۔ سڑک پر میرے اور ان کے سوا کوئی نہ تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور وہ خاموشی مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگنا شروع کر دی کہ کوئی آ جائے، کوئی آواز دے دے، کوئی گاڑی گزر جائے، مگر ہر طرف صرف اندھیرا اور ہوا کی آواز تھی۔ میرے کانوں میں اب ان کی ہنسی کی ہلکی آوازیں بھی سنائی دینے لگی جو میرے دل کو مزید دہلا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ اب مجھ سے زیادہ دور نہیں رہے۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا تو وہ میرے کافی قریب آ چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے اندر تک ڈرا رہی تھی۔ میرا جسم بے اختیار کانپنے لگا اور میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے سوچا اگر میں رکی تو شاید یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ بن جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھاگوں گی۔ میں نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھاما اور جیسے ہی میں نے قدم بھاگنے کے لیے اٹھایا، میرے کانوں میں ان میں سے ایک کی آواز گونجی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کی آواز مجھے صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے روکنا چاہتا ہے۔ میں نے پوری طاقت سے دوڑنے کی کوشش کی مگر خوف نے میرے قدموں کو بھاری کر دیا۔ میں چند قدم ہی بھاگ پائی تھی کہ میری سانس پھولنے لگی اور ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ تینوں اب بہت قریب آ چکے تھے۔ ان کے چہروں پر وہی مسکراہٹ تھی، مگر اب اس میں سے ایک خطرناک سا اعتماد شامل ہو چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ دھڑکنیں کسی بھی لمحے رک جائیں گی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا مگر نہ کوئی دروازہ تھا، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی ایسی جگہ جہاں میں پناہ لے سکوں۔ سڑک دونوں طرف سے سنسان تھی اور اندھیرا ہر چیز کو نگل رہا تھا۔ اس لمحے مجھے اپنی کمزوری کا شدید احساس ہونے لگا۔ مجھے لگا جیسے میری آواز بھی مجھ سے چھن گئی ہو۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے بسی بھر گئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اس سنسان سڑک پر بالکل اکیلی ہوں اور یہ 3 سائے میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر گزرتا لمحہ میرے لیے صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے اللہ کو یاد کیا اور دل ہی دل میں مدد کی فریاد کی۔ مجھے یہ بھی احساس ہونے لگا کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے میری قسمت کس طرف مڑنے والی ہے۔ میں آنکھیں بند کیے کھڑی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہر لمحہ میری سانسیں رک جائیں گی۔ وہ تینوں لڑکے میرے قریب آ چکے تھے اور میں ان کی موجودگی کو اپنے ارد گرد محسوس کر رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے تیز روشنی کی ایک لکیر اندھیرے کو چیرتی ہوئی سامنے آئی۔ ایک بڑی کالی گاڑی میرے قریب آ کر زور سے رکی۔ اس کے ٹائروں کی آواز نے خاموش سڑک کو ہلا دیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور لڑکے بھی چونک گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا سوٹ پہنا ہوا نوجوان باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد۔ اس نے ارد گرد کا منظر دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔
اس کی آواز خاموش سڑک میں گونجی جب اس نے کہا کہ تم تینوں یہاں سے چلے جاؤ اور اس لڑکی کو جانے دو۔ اس کی آواز میں ایسی طاقت تھی کہ مجھے پہلی بار اس لمحے کچھ حوصلہ محسوس ہوا، مگر وہ تینوں ہنس پڑے اور ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم 3 ہیں اور تم اکیلے ہو، تم کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نوجوان نے ایک لمحے کے لیے ان کی بات سنی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ اس نے خاموشی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھی۔ اندھیرے میں اسے ہتھیار کی چمک نے ماحول کو مزید سنسنی خیز بنا دیا۔ لڑکوں کے چہرے بدل گئے، ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور آنکھوں میں خوف نظر آنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ تینوں اس طرح پیچھے ہٹے جیسے ہوا نے انہیں دھکیل دیا ہے، اور پھر وہ اندھیرے میں گم ہو گئے۔ سڑک ایک بار پھر سنسان ہو گئی، مگر اب خاموشی خوفناک نہیں بلکہ کچھ حد تک محفوظ لگنے لگی۔ میں اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ پا رہی تھی، میرے جسم میں کپ کپی تھی اور دل ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کانپتے ہوئے سر ہلایا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر روشنی تھی، مگر میرے دل کے اندر ابھی بھی اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور میں کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھتی رہی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی خواب سے نکل کر کسی اور خواب میں داخل ہو گئی ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے لرزتے ہوئی آواز میں اپنا پتہ بتایا۔ اس نے سر ہلایا اور گاڑی اسی سمت موڑ دی۔ ہم ایک سنسان راستے پر چل رہے تھے اور باہر بادل اب بھی گرج رہے تھے۔ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون سنا اور اس کا چہرہ کچھ لمحوں کے لیے سنجیدہ ہو گیا۔ میں خاموشی سے سب دیکھتی رہی مگر کچھ سمجھ نہ پائی۔ چند لمحوں بعد اس نے گاڑی اچانک موڑ دی اور ایک اور راستے پر لے آیا۔ میں چونک گئی اور گھبرا کر پوچھا کہ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ تو میرے گھر کا راستہ نہیں ہے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ میرا دل پھر زور سے دھڑکنے لگا اور میرے ذہن میں وہی خوفناک خیال لوٹ آئے۔ میں نے پھر کہا کہ براہ کرم مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، مگر اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ گاڑی سنسان راستے پر تیزی سے چل رہی تھی اور باہر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ سرد ہو گئے اور سانس تیز ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں میں ایک خطرے سے نکل کر کسی اور خطرے میں تو نہیں آ گئی۔ مگر کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک صاف اور روشن سڑک پر آ گئی۔ 2 روشنیوں کی قطار نظر آنے لگی اور مجھے اپنے علاقے کی پہچان ہونے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ چند ہی منٹ بعد میرا گھر قریب آ گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ گاڑی میرے گھر کے سامنے رکی تو اس نے کہا کہ پہلے راستے پر ایک درخت گر گیا تھا اور راستہ بند تھا، اسی لیے مجھے راستہ بدلنا پڑا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ تم مجھے یہ بتا بھی سکتے تھے۔ اس نے بس اتنا کہا کہ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ میں گاڑی سے اتری تو میرا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، مگر میں زندہ اور محفوظ تھی۔ مجھے اس لمحے اندازہ نہیں تھا کہ یہ نجات میری زندگی کی کہانی کو ایک نئے اور خطرناک موڑ پر لے جا چکی ہے۔ میں جیسے ہی گھر کے دروازے کے قریب پہنچی، گاڑی کا ہارن گونجا اور میں نے اندر قدم رکھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ گھر کے اندر کا منظر باہر کے اندھیرے سے بھی زیادہ خوفناک ہونے والا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے دیکھا کہ میری پھپھو صحن میں کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ان کی آواز تیز تھی اور وہ میری ماں سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا تھا کہ اسے یونیورسٹی سے نکال دو اور گھر بٹھا کر رکھو، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ یہ وقت ہو گیا ہے اور تمہاری لاڈلی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ میری سانس رک سی گئی اور میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھی، مگر اسی لمحے باہر گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بڑی کالی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے کھڑی تھی اور اس میں سے وہی نوجوان باہر نکلا. اس کی موجودگی نے ماحول کو مزید بھاری بنا دیا. میری پھپھو کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. انہوں نے غصے میں میری طرف دیکھا اور پھر اس نوجوان کی طرف. ان کی آنکھوں میں شک اور ناراضی صاف نظر آ رہی تھی. وہ تیز قدموں سے میری طرف آئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی. میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ کون ہے اور تم اس کے ساتھ کہاں سے آ رہی ہو؟ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا. میرے مگیتر بھی وہی کھڑے تھے. پہلے وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے مگر جیسے ہی انہوں نے اس نوجوان کو میرے ساتھ دیکھا ان کے چہرے پر بھی حیرت اور ناراضی پھیل گئی. میں نے ان کی طرف دیکھا اور چاہا کہ وہ مجھ پر یقین کریں مگر ان کی آنکھوں میں اب وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا. میری پھپھو نے غصے میں اعلان کیا کہ آج سے یہ رشتہ ختم. ہمیں ایسی بہو نہیں چاہیے جو شام ڈلے اجنبی لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہو. ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے. میں نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے مجھے موقع ہی نہ دیا. انہوں نے منگنی ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور وہی کھڑے کھڑے ہم سے سارے رشتے توڑ دیے. میری ماں کا چہرہ زرد ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے. انہوں نے میری طرف دیکھا اور غصے اور بے بسی کے عالم میں میرے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا. وہ بولی کہ تم اتنی دیر کہاں تھی؟ مجھے پتا ہے تم ایسی نہیں ہو مگر آخر تم اتنی دیر کہاں تھی اور یہ لڑکا کون ہے؟ میرا دل ٹوٹ سا گیا اور آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگے. میں نے لرزتی ہوئی آواز میں اپنی ماں کو ساری کہانی سنائی. یونیورسٹی کا پیپر، اکیلے نکلنا، سنسان راستہ، 3 لڑکے، خوف اور پھر اس نوجوان کی مدد. مگر میری ماں کی پریشانی کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی. انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر تھا تم اکیلی ہی چلی جاتی، اس لڑکے کے ساتھ نہ آتی. اب تمہاری زندگی برباد ہو چکی ہے. تمہاری پھپھو اس بات کو پورے محلے میں ایسے پھیلائیں گی جیسے کوئی بیماری پھیلتی ہے. اب کون تم سے شادی کرے گا؟ تمہارا باپ نہیں ہے، تمہاری چھوٹی بہن جوان ہو رہی ہے. ان کے الفاظ میرے دل پر بوجھ بن کر گر رہے تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری دنیا ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہو. میں سر جھکائے کھڑی تھی اور آنسو بہتے جا رہے تھے. اسی لمحے وہ نوجوان جو خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا. مجھے لگا کہ اب وہ بھی چلا جائے گا اور میں ہمیشہ کے لیے اکیلی رہ جاؤں گی. مگر وہ چند قدم چلنے کے بعد رک گیا. اس نے پلٹ کر میری ماں کی طرف دیکھا اور مضبوط آواز میں کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں. میری ماں نے بے بسی سے پوچھا کہ کیسے پریشان نہ ہوں؟ اب میری بیٹی کا کون ہاتھ تھامے گا؟ اس نوجوان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا کہ میں تھاموں گا. اس کے الفاظ سن کر میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی. میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور میری ماں بھی حیران رہ گئی. انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، میں کل لاؤں گا اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اس لمحے ہمیں یوں لگا جیسے اندھیرے میں ایک روشنی جل اٹھی ہو. مگر میرے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں یہ وعدہ بھی خالی نہ نکلے. رات بھر میں یہی سوچتی رہی کہ کیا واقعی وہ واپس آئے گا یا یہ سب بس ایک لمحے کی بات تھی. اور میں اس رات جاگتی رہی. ہر لمحہ اس وعدے کے ٹوٹنے یا پورا ہونے کے خوف میں گزرتا رہا. اگلی صبح میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی. میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی اور ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکن کو تیز کرتا جا رہا تھا. اس نے 10 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا مگر گھڑی کی سوئیاں 11 پر پہنچ چکی تھی اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا. میرا فون خاموش تھا اور جب میں نے کال کی تو اس نے فون نہیں اٹھایا. میری ماں بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ بس موقع سے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ سب کہہ گیا تھا، وہ واپس نہیں آئے گا. ان کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھی اور میرے آنسو بے قابو ہو رہے تھے. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری امید کی آخری شمع بھی بجھنے والی ہے.
میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ میری زندگی کا کوئی نیا امتحان ہے تو مجھے اس میں سرخرو کر دے۔ اتنے میں باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہی بڑی کالی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں تیزی سے باہر آئی۔ وہی نوجوان گاڑی سے اترا۔ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ اور ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اکیلا آیا تھا۔ اس کے ساتھ نہ اس کے والدین تھے اور نہ کوئی اور رشتہ دار۔ مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ شاید اس کے گھر والوں نے ایک انجان لڑکی سے اس کی شادی ماننے سے انکار کر دیا ہے، مگر اس کے چہرے پر کسی کمزوری کا نشان نہیں تھا۔ وہ مضبوط قدموں سے ہمارے گھر کے اندر آیا اور میری ماں سے کہا کہ میں اپنے وعدے پر آیا ہوں۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب آ گئے اور گھر کے کمرے میں نکاح کی تیاری ہونے لگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے، مگر الفاظ میرے لبوں تک نہیں آ رہے تھے۔ نکاح کے وقت جب میرا نام پکارا گیا تو میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میں نے ہاں کہہ دی۔ مروت خان نے نکاح قبول کیا اور یوں چند لمحوں میں میری زندگی کا راستہ بدل گیا۔ نکاح کے بعد اس نے میری ماں سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا اور کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میری ماں کی آنکھوں میں سکون آیا، مگر میرے دل میں ابھی بھی کئی خدشات تھے۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ گاڑی ایک بڑے دروازے کے سامنے رکی جو ایک وسیع حویلی کا دروازہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں ایک نئی اور اجنبی دنیا میں قدم رکھ رہی ہوں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں میرا استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی خوش آمدید کہنے والا۔ مروت خان نے ایک ملازم کو آواز دی اور اسے کہا کہ مجھے کمرے میں لے جائے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ کمرہ بہت بڑا تھا اور اس کی سجاوٹ ایسی تھی جیسے کسی خواب کی دنیا ہو، مگر اس خوبصورتی کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی اور بے چینی تھی۔ میں عصر سے لے کر شام تک اسی کمرے میں بیٹھی رہی اور اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید اس نے یہ شادی مجبوری میں کی ہے اور وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ میں خود کو تسلی دیتی رہی، مگر دل کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور مروت خان اندر داخل ہوا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ایک ادھورا کام تھا جسے پورا کرنے گیا تھا۔ میں نے پوچھا کون سا کام اور کہاں؟ اس نے چند لمحے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا کہ میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی، میری پہلے ایک بیوی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سکون سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، وہ بس میری صرف نام کی بیوی تھی۔ شک کی بنیاد پر ہمارا رشتہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، صرف قانونی کارروائی باقی تھی۔ جب اسے ہمارے نکاح کی خبر ملی تو اس نے اپنے وکیل کے ذریعے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے اور میں وہی قانونی کارروائی مکمل کر کے واپس آیا ہوں۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی اور میں ابھی تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کہا اب میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں اکٹھے پیدا ہو رہے تھے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ یونیورسٹی کے وہ 15 منٹ کس طرح میری زندگی کو یہاں تک لے آئے ہیں، جہاں میں اپنی پڑھائی، اپنے خواب اور اپنی سادہ زندگی کے بارے میں سوچتی تھی۔ اب میں ایک بڑے گھر کی بہو بن چکی تھی اور میری زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس اندھیرے راستے سے نکال کر ایک نئی زندگی کی طرف لے آیا، اور مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ شاید واقعی ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے۔